سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور دوسرے مقام پہ فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتی ہے نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے۔ موت کا وقت مقرر ہے اور موت آ کر ہی رہنی ہے۔ کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، صرف اللہ کی ذات باقی ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور اللہ کے علاوہ کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ آج ہم یہاں پہ جمع ہیں تو میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے بھی میں یہ مسئلہ کئی مرتبہ یہاں سے بیان کر چکا ہوں۔ دین اسلام وہ پیارا دین ہے کہ جس نے ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ہر مشکل وقت پہ دین اسلام اور قرآن ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اور کچھ ایسی باتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی آسانی کے لیے امت میں رائج فرمائیں، اور کچھ ایسی باتیں جو بوقت وصال موت کے وقت جو ہے وہ کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا۔ یعنی اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ان امتیوں سے اتنا پیار ہے کہ حضور دنیا میں بھی ساری رہنمائی فرما کے گئے، اور قبر میں جانے تک، قبر میں رکھنے تک کی بھی رہنمائی فرما کے گئے ہیں۔ اور یہ اعزاز حاصل ہے ہمیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث پاک، اگر ہم اس پہ سجدہ شکرانہ کرتے رہیں تو بھی شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ فرمایا کہ اللہ نے نبیوں میں سے مجھے چن لیا، امتوں میں سے تمہیں چن لیا۔ امتوں میں سے تم میرے لیے چنے گئے، نبیوں میں سے میں تمہارے لیے چنا گیا ہوں۔ تو ہم حضور کے ایسے ہی امتیں نہیں ہیں، رب نے ہمارا چناؤ کیا ہے، ہم پوری انسانیت میں سے چنے گئے ہیں۔ اور پھر جو مسئلہ آج واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک سنت ہے جسے آج ہم چھوڑ چکے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ لقنوا موتاکم۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کو تلقین کیا کرو، اپنے مرنے والوں کو تلقین کیا کرو۔ اور حضور نے خود اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور صحابہ کو بھی بتایا، اور صحابہ نے بھی اس پہ عمل کیا۔ لیکن آج ہم اس بات کو چھوڑ چکے ہیں، اور میں نے کل جو ہے وہ اس کا طریقہ بھی لوگوں کو بتایا اور تلقین کر کے بھی سکھایا کہ اس طرح جو ہے وہ تلقین کی جاتی ہے۔ آج پھر جو ہے وہ آپ سارے حضرات موجود ہیں یہاں سے، یہ جو ہے وہ علم دین کی خیرات لے کر جائیں کہ فرمایا کہ لقنوا موتاکم۔ سب سے پہلی بات کہ جب بھی کوئی آپ کا عزیز، کوئی رشتہ دار فوت ہونے کے قریب ہو تو ہمارا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ جی پہچان، تیرا بیٹا آیا ہے، یہ تیری بیٹی آئی ہے، تیرا فلاں آیا ہے، اسے پہچان، بول، فلاں تجھے بلا رہا ہے۔ نہیں، شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ بوقت وصال اس بندے کو چھوڑ دو، اسے تنگ نہ کرو، اس پہ گھیرا نہ ڈالو، اسے چھوڑ دو، اور اسے کلمے کی تلقین کرو۔ اور طریقہ بھی بتایا ہمارے اماموں نے کہ تلقین یہ نہیں کہ اسے کہنا کہ کلمہ پڑھ، نہیں، کیونکہ وہ تنگی میں ہے، ہو سکتا ہے کہ نہ کر دے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہنا، بلکہ اس کے ارد گرد حلقہ بنا کے کلمہ شریف کا ذکر کرنا شروع کر دو۔ ایک دفعہ مل کے پڑھو، لا الہ الا اللہ لا
کلمہ جب تم پڑھو گے وہ سنے گا، اس کی زبان پہ خود بخود کلمہ جاری ہو جائے گا۔ یہ ہے تلقین کا طریقہ۔ اب اس وقت کچھ لوگ ایک اور بھی بہت بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ اگر مریض ہے، بندہ ہسپتال میں ہے، تنگی ہو گئی ہے، سکرات لگ گئی ہے، تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کو، جی اسے انجیکشن لگا دو بے ہوشی کا، یا زہر کا ٹیکہ لگا دو۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بندہ بے ہوشی میں چلا جاتا ہے، وہیں سے جو ہے وہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ نشہ حرام ہے۔ اب وہ اس نشے کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے، محرومی یہ ہوئی، کلمے سے بھی محروم گیا، نشے کی حالت میں بھی گیا، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ نہیں کرنا۔ کوئی بھی عزیز رشتہ دار ہے، تنگی میں ہو، ہسپتال میں ہے، ڈاکٹر کے پاس یہ نہ کہو کہ اسے جو ہے وہ انجیکشن لگا دو، نہیں۔ حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم سنیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مومن پہ جب تنگی آتی ہے اور مومن تکلیف میں ہوتا ہے، فرمایا کہ مومن اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو رب گناہ مٹاتا ہے، درجے بلند فرماتا ہے۔ گناہ مٹاتا ہے اور درجے بلند فرماتا ہے۔ اگر وہ اس وقت تکلیف میں ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے۔ ایک بات۔ اس کے بعد دوسری آئی، ہم نے اپنے مرنے والے کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ ہو گیا، اب قبر میں رکھنے کی جب باری آتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ قبر پر جب قبر بند کر چکو تو وہاں پہ بھی کھڑے ہو کر اپنے مرنے والوں کو تلقین کیا کرو۔ اب سنیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے عمل کر کے دکھایا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ سنیے حدیث پاک، یہ الحاوی امام جلال الدین سیوطی کی اس سے حدیث پاک پڑھ رہا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت ابراہیم، ان کا وصال ہوا، 1 سال 9 یا 10 ماہ ان کی عمر تھی جب ان کا وصال ہوا ہے۔ اور عرب کے رواج کے مطابق جس طرح بچے پیدا ہوتے اور جو ہے وہ دودھ پلانے کے لیے اور گھروں میں بھیجے جاتے، تو یہ بھی ام سیف ایک عورت تھی، اس کے گھر میں تھے، وہ ان کی دائیں انہیں دودھ پلاتی تھیں، اور اس کا جو شوہر تھا ابو سیف جس کا نام، وہ لوہارا کام کرتا تھا، یہ جو لوہار کام کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بیٹے کی وصال کی خبر پہنچی تو حضور وہاں پہ تشریف لے گئے، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنا لوہارا کام کر رہا تھا، اندر اتنا دھواں تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ تشریف لے گئے، اور حضور کو اپنے اس بیٹے سے اتنا پیار تھا کہ جس وقت یہ پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم، ابو رافع نے آ کر خبر دی کہ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے، تو حضور نے ابو رافع کو فرمایا کہ ہم تجھے اس خوشخبری دینے کے انعام میں ایک غلام عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ حضور کے بیٹے جب وصال کر گئے، قبر میں رکھا گیا، قبر بند کر دی گئی۔ روایت کے لفظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے کی قبر پر کھڑے ہو گئے اور کیا فرمانے لگے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نے جو حضور کی کیفیت دیکھی، یا بنی القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول ما یسخط الرب انا للہ وانا الیہ راجعون۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، حضور غمگین حالت میں ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ اے بیٹے تیرے جانے پہ ہم ایسا کوئی جملہ نہیں کہیں گے جو رب کی ناراضگی کا سبب بنے۔ امت کو بھی درس دے گئے کہ چلے جانے والے تو چلے گئے، لیکن کوئی ایسے کلمات نہ کہو جس سے رب ناراض ہو جائے، کوئی شکوہ شکایت کو گلے شکوے نہ کرنا۔ اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے بیٹے کی قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، یا بنی قل اللہ ربی۔ قبر بند ہو گئی، نکیرین سوال و جواب کرنے کے لیے قبر میں آئے۔ انہوں نے پہلا سوال پوچھا، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ حضور قبر پر کھڑے ہیں،
اور قبر پر کھڑے ہو کر بیٹے سے فرماتے ہیں یا بنیا قل اللہ ربی، اے میرے بیٹے ان سے کہے اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے۔ بیٹے نے کہہ دیا۔ دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ حضور نے قبر پر کھڑے ہو کر بیٹے سے فرمایا قل یا بنیا دینی الاسلام، اے بیٹے ان سے کہے میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ انہوں نے تیسرا سوال پوچھا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اوپر بھی وہی ہستی ہے، قبر میں بھی وہی ہستی ہے، سبحان اللہ۔ تو جب انہوں نے تیسرا سوال پوچھا تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا قل یا بنیا، اے میرے بیٹے ان سے کہے وَرَسُولُ اللَّهِ ابھی، جن کے بارے میں پوچھ رہے ہو یہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور میرے ابا بھی لگتے ہیں، سبحان اللہ، میرے باپ بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اب یہاں تک حدیث پاک آپ نے سنی تو اس سے پتہ چلا قبر والے کو تلقین کرنا ایک تو حضور کا طریقہ، اور دوسرا عقیدے کی یہ بات پتہ چلی کہ آقا علیہ السلام قبر پر کھڑے ہیں، قبر میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور تیسرا حاضر و ناظر کا عقیدہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ کے نبی قبر میں بھی موجود ہیں کہ انہیں دکھا کر سوال پوچھا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی قبر پر بھی کھڑے ہیں، بیٹے کو تلقین بھی فرما رہے ہیں۔ چونکہ وقت تھوڑا میں بات آگے، جب یہ بات ہو گئی نا حضرت عمر رو پڑے، باقی صحابہ بھی رو رہے ہیں، حضرت عمر کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ حضور نے پوچھا اے عمر تجھے کس چیز نے رلایا ہے، کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنی بات یاد آ گئی، یہ بیٹا آپ کا، اللہ کے نبی کا بیٹا، اور ہے بھی بچپنا، اس سے قلم بھی اٹھا لیا گیا، یعنی شریعت کا بھی ابھی مکلف نہیں ہے، اس سے قلم بھی اٹھا لیا گیا، بیٹا بھی آپ کا، اور زہ قسمت کے تلقین کرنے والے بھی آپ خود ہیں۔ اور مجھے اپنی بات یاد آ گئی کہ جب عمر قبر میں جائے گا اس وقت عمر کو کون تلقین کرے گا؟ کتنی خوش نصیبی ہے کہ آپ انہیں تلقین کر رہے ہیں، ہماری باری آئے گی تو پتہ نہیں ہمیں کو تلقین کرنے والا ہوگا یا نہیں۔ جب حضرت عمر نے یہ بات کہی نا تو باقی صحابہ کی آوازیں بھی بلند ہو گئی اور انہیں بھی اپنی اپنی قبر یاد آ گئی کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، ہمیں بھی کوئی تلقین کرنے والا ہوگا یا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب صحابہ کو روتے دیکھا تو حضور بھی رو پڑے، حضور بھی رو پڑے، اور آقا علیہ السلام نے ابھی تک کچھ بھی نہیں فرمایا کہ اتنے میں جبریل امین نازل ہو گئے۔ فصعد جبریل ونزل وقال ربک یقرئک السلام، جبریل امین یہ آیت لے کر آئے اور پہلے آ کر عرض کی یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور اس کے بعد رب فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا کہ اللہ ان ایمان والوں کو ثابت رکھے گا جو دنیا میں بھی ثابت ہے حق پر، اللہ انہیں آخرت میں بھی حق پہ ثابت رکھے گا۔ تو یہ حضور نے صحابہ کو خوشخبری سنائی، اور پھر اس بات کے بعد اسی کے متعلق اگلی بات میں کہتا چلوں کہ حضرت عمر جب یہ بات سن چکے تو ایک موقع وہ بھی آیا، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ تشریف فرما ہے، حضور نے قبر میں آنے والے فرشتوں کا ذکر کیا، وہ ایسے ایسے ہوں گے، ایسی ڈرونی شکلوں میں آئیں گے، نیلی آنکھیں ہوں گی، اتنے بڑے بڑے دانت ہوں گے، اتنے بڑے بڑے ان کے بال ہوں گے، ہاتھوں میں اتنے گرز ہوں گے۔ آقا علیہ السلام یہ کیفیت بیان فرما رہے ہیں۔ اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا رسول اللہ وانا ثابت کما انا، حضور نے حضرت عمر کی طرف دیکھ کے فرمایا اے عمر اس وقت تیرا کیا بنے گا؟ تو حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ کیا اس وقت میں اسی حالت پہ ہوں گا جیسے آج ہوں، یعنی جس طرح آج ایمان پر ہوں، کیا اس وقت بھی میں ایمان پر قائم ہوں گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں اے عمر تم اس وقت بھی حالت ایمان میں ہوگے۔ تو سنیے حضرت عمر نے کیا فرمایا، فَسَأَكْفِيكَهُمَا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر یہ ڈرونی شکل نہیں، اس سے بھی ڈرونیاں بنا کے آ جائیں تو میں عمر ان کے لیے کافی ہو جاؤں گا، میں انہیں پھر قبر میں جواب دے لوں گا۔ اور اگلی بات
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں پہ ارشاد فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا، اس رب کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضور نے یہ بات قسم اٹھا کے فرمائی، اس رب کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ لقد اخبرنی جبریل انہما یاتینک فتقول انت، اے عمر ابھی ابھی جبریل آئے ہیں، جبریل نے آ کر مجھے آپ کے بارے میں خبر دی ہے کہ قبر میں اے عمر تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کیا معاملہ قبر میں بننے والا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اے عمر جب تیری قبر میں نکیرین آئیں گے اور آ کر تو اس سے سوال کریں گے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو فرمایا اے عمر تو ان سے کہے گا اللہ ربی فمر ربکما، اے فرشتوں میرا رب اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ جب دوسرا سوال پوچھیں گے فرمایا کہ دین کے بارے میں ما دینو کا، اے عمر تو ان سے کہے گا والاسلام دینی فما دینکما، میرا دین تو اسلام ہے، تم بتاؤ تم کس دین پہ ہو؟ اور جب تیسرا سوال پوچھا جائے گا تو فرمایا اے عمر تو اس سے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اے عمر تو نے جواب دے گا وہ محمد النبی فمن نبیکما، یہ محمد ہے میرے نبی ہیں، تم بتاؤ تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضور نے اگلی بات فرمائی وہ دونوں فرشتے نکیرین فیقولان وعجباہ، وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کیا کہیں گے وعجباہ، اگر اپنی زبان میں یوں کہوں کہ وہ فرشتے کہیں گے واہ بھائی واہ چنگا بندہ ٹکریا سانو، واہ بھائی واہ ما ندری نحن ارسلنا الیکا ام انت ارسلت الینا، سانو تو پتہ نہیں چل رہا کہ اسی یہ کولو امتحان لینا آیا یا یہ ساڈا امتحان لینے واسطے آیا، ہمیں تو پتہ نہیں چل رہا کہ ہم اس کا امتحان لینے آئے ہیں یا یہ ہمارا امتحان لینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا اے عمر قبر میں تیرے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے۔ اور پھر دیکھیے قبر بھی کہاں پہ ہے، یہ حضور کی قبر پاک ہے، صدیق اکبر کی ہے، سعد فاروق اعظم کی ہے۔ اور جب یہ معاملہ پیش آیا ہوگا تو حضور بھی ملاحظہ فرما کے مسکرا رہے ہوں گے کہ میرا عمر انہیں کیسے جو ہے وہ جواب دے رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے ساتھ صدیق اکبر کی بالکل متصل قبر ہے، اور اسی کتاب کی حدیث پاک فرمایا اللہ نے مجھے اور میرے صدیق اکبر کا خمیر ایک ہی مٹی سے تیار کیا ہے، ہمیں رب نے ایک ہی مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ تلقین کرنا حضور کا طریقہ، اور پھر اس کے بعد حضور نے حکم بھی ارشاد فرمایا، بس یہ حدیث پاک پڑھ کے چونکہ 11:30 بجے کا کہا گیا تو انشاءاللہ 11:30 بجے تک ہم دعا کریں گے۔ اور یہ حدیث پاک ابن قیم جوزی ابن تیمیہ کا شاگرد اس نے نقل کی اور کہا کہ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا مات احدکم فسویتم علیہ التراب، جب تم مرنے والوں کو قبر میں رکھ چکو، مٹی برابر کر چکو، فلیقم احدکم علی رأس قبرہ ثم یقول، تم میں سے ایک شخص اس مرنے والے کی قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے اور اسے یوں کہے یا فلان ابن فلانا، یعنی اس مرنے والے کا نام لے، اس کی ماں کا نام بھی لے اور اسے مخاطب کرے۔ حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ وَلَا يُجِيبُ، جب تم اسے پکارو گے تمہاری پکار سنے گا لیکن جواب نہیں دے گا، جواب نہیں دے گا۔ ثُمَّ لِيَقُلْ، فرمایا دوسری مرتبہ پھر اسی طرح کہو اے فلاں کے بیٹے فلاں، جب دوسری مرتبہ تم اسے پکارو گے فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَاعِدًا، دوسری مرتبہ پکارنے پہ وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ ثُمَّ لِيَقُلْ یا فلان ابن فلانا، تیسری مرتبہ پھر اسے آواز دو
فرمایا جب تم تیسری مرتبہ اسے پکارو گے تو وہ کیا کہے گا؟ ارشدنا رحمک اللہ، اے میرے مرشد، اے میرے رہنمائی کرنے والے، اللہ تجھ پہ رحم کرے، بتا مجھے کیا کہنا چاہتا ہے، مجھے کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں جو کچھ ہو رہا ہے ملاحظہ فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ پہلی پکار پہ نہیں اٹھے گا، دوسری پکار کے اٹھ کے بیٹھ جائے گا، تیسری مرتبہ پکارو گے پکار کا جواب بھی دے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَكِنَّكُمْ لَا تَسْتَمِعُونَ، لیکن اس کی بات تمہیں سنائی نہیں دے گی، اس کی بات تمہیں سنائی نہیں دے گی۔ ہمیں سنائی دے یا نہ دے، ہمیں اس سنائی پہ اتنا یقین نہیں جتنا مصطفیٰ کی زبان پہ یقین ہے۔ حضور نے جو فرما دیا، فرمایا اس کے بعد تم اس قبر والے کو کہو اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما۔ فرمایا کہ اسے یہ کہو، اے فلان ابن فلانا، یاد کر دنیا میں تو اللہ کے واحد ہونے کی، محمد کے رسول ہونے کی گواہی دیتا تھا، اس بات کو یاد کر، اور وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا، تو اللہ کے رب ہونے پہ راضی تھا، تو اسلام کے دین ہونے پہ راضی تھا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، اور محمد کے نبی ہونے پہ تو راضی تھا، قرآن کے امام ہونے پہ راضی تھا، اس بات کو یاد کر۔ فرمایا جب تم 3 مرتبہ اسے یہ بات یاد دلاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ سنیے حدیث پاک کے اگلے لفظ، فَإِنَّ مُنْكِرًا وَنَقِيرًا يَتَأَخَّرُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَيَقُولُ انطلق بِنَا مَا يَكَادُ عِنْدَ هَذَا وَقَدْ لُقِّنَا۔ فرمایا نکیرین ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے چل یار چلتے ہیں، اب اس سے سوال و جواب کیا پوچھنا ہے، اسے تلقین کر دی گئی ہے، اس نے سن لیا ہے، اللہ میرا رب ہے، محمد میرے نبی ہیں، اسلام میرا دین ہے، قرآن میرا امام ہے۔ یہ تو سارا کچھ اسے یاد دلوا دیا گیا ہے اور یہ سوالوں کے جواب تو یاد کر چکا ہے، اب اس سے سوال کیا پوچھنے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہ ہے تلقین کرنے کا فائدہ، اور یہ حضور کی سنت ہے، آپ نے کر کے بھی دکھایا، حکم بھی دیا اور صحابہ نے اس پہ عمل بھی کیا، لیکن آج ہم اس سنت کو چھوڑ چکے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اس بات کی عرض کی یا رسول اللہ اگر مرنے والے کی ماں کا نام یاد نہ ہو، کیونکہ آپ نے ذکر فرمایا کہ ماں، اس کی ماں کا نام لے، اس کا نام لے، اگر مرنے والے کی ماں کا نام یاد نہ ہو تو کیا کریں؟ تو سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ينسبه الى ام حوا، فرمایا پھر اسے اپنی بڑی امی اماں حوا کی طرف منسوب کرو۔ اے اماں حوا کے بیٹے فلاں، تجھے میں یہ یاد دلاتا ہوں کہ تو دنیا میں اسلام پہ قائم تھا، اللہ کے نبی کو ماننے والا تھا، قرآن کو امام ماننے والا تھا۔ فرمایا جب یہ تم تلقین کر دو گے فرشتے سوال و جواب کیے بغیر چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سنت ہے جس کو ہم چھوڑ چکے ہیں اور لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ کل بابا منظور اللہ رحم فرمائے، ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر میں نے یہ تلقین کی اور لوگوں کو اس کا طریقہ بھی بتایا کہ یوں تلقین کی جاتی ہے۔ اگر عربی کا لفظ نہیں یاد تو اردو میں کہہ دو کہ اے فلاں کے بیٹے فلاں، یاد کر دنیا میں تو اللہ کو واحد مانتا تھا اور محمد الرسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی ماننے والا تھا، اور دین اسلام کو جو ہے وہ سچا دین ماننے والا تھا، قرآن کو اپنا امام ماننے والا تھا، اس بات کو یاد کر۔ ہیں تو جب یہ باتیں یاد دلوائی جاتی ہیں تو وہ فرشتے سوال و جواب کیے بغیر واپس مڑ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو سامعین و حاضرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت جبکہ آج اس کو لوگ بھول چکے ہیں، ترک کر چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں، یا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس پہ عمل نہیں کرتے، آپ سارے حضرات کو میرا یہ پیغام ہے، اور آج دور و نزدیک سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ تحفہ ہے۔ بابا منظور اللہ رحم کرے، مسجد جدو نہ آنا نا کچھ دن تے میں پوچھتا ہاں جی بابا جی مسیتے نہیں آئے اتنے دن خیر ہے، او جی میں کوٹ لکھرانے گیا سی، اتنے میرے بیلی رہندے نے،
کوڑ لکھرانے بابا بڑا جاندہ سی کہنا بیلی رہندے نے ہوتے میرے تو جتنے بھی دور و نزدیک سے آئے ہیں ساروں کے لیے یہ بات ہے. اور آخر پہ حدیث پاک سنیے میرے نبی نے کیا فرمایا, من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ مئۃ اجر شہید. فرمایا کہ جب لوگ میری سنت کو چھوڑ چکے ہوں گے, فرمایا اس وقت میری کسی سنت کو اپنانا اور عمل کرنا اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور یہ سنت لوگ ترک کر چکے ہیں, اس پہ عمل کرو, اس سے مرنے والے کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے. اور اگر ہمارے چھوٹے سے عمل سے 2 منٹ کا یہ عمل ہے, 1 منٹ کا, ہمارے اگر 1 منٹ کے اس عمل سے ہمارا مرنے والا قبر کے سوالوں سے چھٹکارا پا جائے تو اور کیا چاہیے. اور آخری بات پلے باندھ کے جاؤ, کہ چونکہ لوگ جمع ہوتے ہیں ایسے موقعوں پہ تو ایسی باتوں کی میں تلقین اکثر کرتا رہتا ہوں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی, فرمایا جب اپنے مرنے والے کسی مسلمان بھائی کو تم قبر میں رکھنے لگو, اسی قبر سے نکلی ہوئی مٹی اٹھا لو 1 مٹھی, اور اس پہ 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھو, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, چھوٹی سی سورت ہے. فرمایا 7 مرتبہ پڑھ کے اس مٹی پہ پھونک مار کے وہ مٹی قبر کے اندر چھڑک دو, اب میت کو رکھ دو. فرمایا کہ رب سے امید ہے سورۃ القدر کی برکت سے اللہ مرنے والے کے لیے قبر میں آسانیاں پیدا فرما دے گا. سبحان اللہ. تو یہ وہ اعمال ہیں جن کو عام طور پہ ہم بھول چکے ہیں یا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان پہ عمل نہیں کرتے. یہ چند باتیں آپ کو بتائیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کے عمل کی توفیق